السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ کسی ایسی دنیا کا تصور کر سکتے ہیں جہاں جدید ترین فلک بہت سے عمارتیں بادلوں سے باتیں کرتی ہوں اور اسی زمین پر کچھ میل دور آج بھی انسان عقابوں کی مدد سے شکار کرتا ہو؟ ایک ایسی سرزمین جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 9واں سب سے بڑا ملک ہے، لیکن دنیا کی نظروں سے آج بھی اوجھل ہے، جہاں یورپ اور ایشیا ملتے ہیں، جہاں سلک روٹ کی قدیم کہانیاں، جسے اردو میں شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے، اور 21ویں صدی کی سائنس ایک ساتھ چلتی ہے۔ خوش آمدید قازقستان میں، وسطی ایشیا کا وہ نگینہ جسے دی گریٹ اسٹیپ کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے جائیں گے جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ برفانی چیتے کے مسکن سے لے کر زیر آب ڈوبے ہوئے جنگلات تک اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے، کیونکہ یہ سفر آپ کو حیران کر دے گا۔ قازقستان ایک ایسا ملک ہے جس کی 5 ممالک کے ساتھ زمینی سرحدیں ملتی ہیں۔ یہ ممالک درج ذیل ہیں: روس شمال اور شمال مغرب میں، چین مشرق میں، کرغزستان جنوب مشرق میں، ازبکستان جنوب میں، ترکمانستان جنوب مغرب میں۔ اس کے علاوہ قازقستان کا ساحل بحر کیسپیان سی سے بھی ملتا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے الماتی سے۔ الماتی کا مطلب ہے سیبوں کا باپ، اور یہ نام ایسے ہی نہیں رکھا گیا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ دنیا میں سیب کی پیدائش سب سے پہلے یہیں ہوئی تھی۔ ذرا یہاں کے گرین بازار کا تصور کریں، یہ صرف ایک مارکیٹ نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے۔ یہاں کی خوشبو، خوش میوہ جات اور مسالے آپ کو سلک روڈ کے زمانے میں واپس لے جاتے ہیں۔ اس راستے کا نام سلک روڈ اس لیے مشہور ہوا کیونکہ قدیم زمانے میں چین کی سب سے قیمتی اور اہم برآمد ریشم تھی۔ ریشم کی تجارت اسی راستے سے ہوتی تھی، اور مغربی دنیا خاص طور پر روم میں اس کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ یہ قدیم تجارتی راستوں کا ایک نیٹ ورک تھا جو چین مشرق کو یورپ، مغرب اور مشرق وسطی سے ملاتا تھا۔ یہ راستہ تقریباً 6400 کلومیٹر 4000 میل طویل تھا، اور دوسری صدی قبل مسیح سے لے کر 14ویں صدی عیسوی تک استعمال ہوتا رہا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت عمارت کھڑی ہے، زینکو کیتھیڈرل۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کی ان چند عمارتوں میں سے ایک ہے جو مکمل طور پر لکڑی سے بنی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی کل کے استعمال کے۔ سوچئے 1911 میں یہاں ایک شدید زلزلہ آیا جس نے پورا شہر تباہ کر دیا، لیکن لکڑی کا یہ شاہکار اپنی جگہ کھڑا رہا۔ شام ہوتے ہی جب آپ کوک توبے پہاڑی سے نیچے شہر کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ستاروں کا سمندر زمین پر اتر آیا ہو۔ الماتی صرف ایک شہر نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ لیکن قازقستان کا اصل جادو شہروں میں نہیں بلکہ قدرت کی وحشی گود میں ہے۔ الماتی سے کچھ گھنٹوں کی دوری پر موجود ہے چیرن کینین، لیکن اس کی اپنی ایک الگ ہی داستان ہے۔ یہاں کی سرخ چٹانیں ہوا اور پانی نے لاکھوں سالوں میں تراشی ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان کو اپنی ہستی بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہے، لیکن ٹھہریے، قازقستان کا سب سے بڑا راز ابھی باقی ہے: کینڈی جھیل۔ اسے دنیا کی سب سے عجیب اور پراسرار جھیل مانا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، پانی کے اندر سے نکلتے ہوئے درختوں کے تنے۔ یہ کوئی عام درخت نہیں، 100 سال پہلے ایک زلزلے نے اس وادی کو بند کر دیا اور یہاں پانی جمع ہو گیا۔ یہ دیودار کے درخت پانی میں ڈوب گئے لیکن مرے نہیں۔ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس نے ان درختوں کو محفوظ کر لیا۔ پانی کے اوپر یہ سوکھے ہوئے ستون ہیں، لیکن پانی کے نیچے یہ آج بھی ہرے بھرے ہیں، ایک ڈوبا ہوا جنگل جو دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کرنے دیتا۔ قازقستان کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی روح کو سمجھنا ہوگا۔ قازق لفظ کا مطلب ہے آزاد گھومنے والا۔ صدیوں سے یہ لوگ ان وسیع میدانوں میں خانہ بدوش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں ایک قدیم روایت آج بھی زندہ ہے: برکتشی، یعنی عقاب سے شکار کرنے کا فن۔ یہ شکاری اپنے عقابوں کو اولاد کی طرح پالتے ہیں۔ ایک عقاب اور انسان کا رشتہ اعتماد اور وفاداری کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اگر آپ یہاں آئیں تو ان کے روایتی خیمے، جسے یورٹ کہتے ہیں، اس میں رہنا مت بھولیں۔ اور ہاں، یہاں کی مہمان نوازی کا بادشاہ ہے بیش برما۔ اس ڈش کا مطلب ہے 5 انگلیاں، کیونکہ اسے روایتی طور پر ہاتھ سے کھایا جاتا ہے۔ قازق لوگ کہتے ہیں کہ مہمان خدا کی طرف سے بھیجا گیا تحفہ ہے، اور یقین مانیں یہ لوگ آپ کا پیٹ بھرے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اب ہم ماضی سے نکل کر سیدھا مستقبل میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ یہ ہے آستانہ۔ یہ دنیا کے سرترین دارالحکومتوں میں سے ایک ہے، جہاں درجہ حرارت -40 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کی عمارتیں آپ کا دماغ گھما دیں گی۔ یہاں کا خان شاطر شاپنگ مال دیکھیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹینٹ یعنی خیمہ ہے۔ باہر چاہے جتنی بھی برف باری ہو رہی ہو، اس خیمے کے اندر ایک مصنوعی ساحل ہے جہاں ریت مالدیپ سے منگوائی گئی ہے، اور درجہ حرارت ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ آستانہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم 2024 میں نہیں بلکہ 2050 میں کھڑے ہیں۔ یہ شہر قازقستان کے عزم اور ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قازقستان حیرت انگیز مناظر کے علاوہ کچھ ایسے حقائق بھی رکھتا ہے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ قازقستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 9واں سب سے بڑا ملک ہے۔ سوچئے، اس کا کل رقبہ 2.7 ملین مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ پورا ملک مغربی یورپ
यूरोप के तमाम ममालिक से भी बड़ा है। इसकी वसअत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ 4 टाइम जोन हुआ करते थे, जिन्हें अब कम करके 2 कर दिया गया है। अब आते हैं आबादी की तरफ। इतने बड़े रकबे के बावजूद ताजिकिस्तान की कुल आबादी सिर्फ 20 मिलियन के करीब है। ये आबादी दुनिया के किसी भी बड़े शहर जैसे कराची या दिल्ली से भी कम है। इसका मतलब है कि यहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर में महज 7 लोग रहते हैं। ये दुनिया की सबसे कम आबादी वाली सरजमीनों में से एक है। आप घंटों सफर कर सकते हैं और आपको इंसान का साया तक नजर नहीं आएगा। पहला दिलचस्प हकीकत, ताजिकिस्तान का कॉस्मोड्रोम बाइकनूर। ये वो जगह है जहाँ से इंसान ने सबसे पहले खला में कदम रखा था। ये दुनिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन खलाई अड्डा है, या बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के मिशन यहीं से खला की तरफ जाते हैं। दूसरा दिलचस्प हकीकत, बर्फानी चीटा। ताजिकिस्तान का कौमी जानवर एक नायाब और खूबसूरत बर्फानी चीटा है। इसे मकामी जबान में अरबिस कहा जाता है। ये बर्फपोश पहाड़ों की अलामत है। अगर आप बहुत खुशकिस्मत हुए तो शायद आपको इसकी झलक देखने को मिल जाए। तीसरा दिलचस्प हकीकत, ताजिकिस्तान दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा पैदा कुनिंदा है। आलमी मंडी में यूरेनियम की सप्लाई का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ताजिकिस्तान से आता है। ये मुल्क कुदरती वसाइल जैसे तेल, गैस और मादनियात से मालामाल है। चौथा दिलचस्प हकीकत, कीवियर। कैस्पियन समंदर जो ताजिकिस्तान के साहिल पर है, वहाँ की स्ट्रेजन मछली से दुनिया का बेहतरीन और महंगा तरीन कीवियर हासिल होता है। तो ताजिकिस्तान सिर्फ वुसअत और खूबसूरती ही नहीं बल्कि दुनिया की इख्तिसादी और खलाई ताकतों के लिए भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये मुल्क खामोशी से दुनिया को चला रहा है। ताजिकिस्तान की तारीख किसी अफसाने से कम नहीं। ये वो जमीन है जो सदियों तक शाहराह रेशम यानी सिल्क रोड का दिल रही है। मशरिक और मगरिब के ताजिर यही मिलते थे और तहजीबें यहीं परवान चढ़ती थी। फिर वो दौर आया जब मंगोल सरदार चंगेज खान के घोड़ों की टापों ने उस धरती को हिला दिया था। ये अजीम सल्तनतों का मस्कन रहा और यहाँ के बहादुर जमजू ने तारीख का रुख मोड़ दिया। 20वीं सदी में ये सोवियत यूनियन का एक अहम और ताकतवर हिस्सा बन गया। लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन बिखरा तो ताजिकिस्तान ने अपनी मुकम्मल आजादी का ऐलान किया। आज ये मुल्क अपनी कदीम रिवायात और जदीद सोच को साथ लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। माजी की राख से उठकर मुस्तकबिल का सितारा बनने तक ताजिकिस्तान का ये सफर वाकई बेमिसाल है। ताजिकिस्तान ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये वो जगह है जहाँ आप फितरत की खामोशी सुन सकते हैं, जहाँ आप तारीख के औराख में जिंदा किरदारों से मिल सकते हैं, जहाँ सीबों की खुशबू में मिठास है और हवाओं में आजादी। दुनिया बहुत बड़ी है और जिंदगी बहुत मुख्तसर। अगर आप वाकई कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपकी रूह को झंझोड़ दे, जो आपको नए जाविये दे, तो ताजिकिस्तान आपका इंतजार कर रहा है। इस खूबसूरत और अनछुए मुल्क को दरियाफ्त करने में देर न करें। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि ताजिकिस्तान की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा हैरान कुन लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।